بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ نبی پاک بے مثل و بے مثال ہیں، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنایا بھی کوئی نہیں۔ ناظرین سمجھنی ہے بات آپ نے، حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا، حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ، عتیبہ، شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا۔ حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں، شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا، ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا۔ کہنے لگا بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس کے دماغ میں یہ شک آیا کہ یہ تو پتھر ہیں، یہ کیا بولیں گے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے یہی بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے بھائی؟ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے وہ کنکر زمین پر پھینک کے کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ کو میں ایک بات بہت غور و فکر والی سمجھانے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ ابو جہل گوشت پوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے بھی آگے نکل گیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا، بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو بھی اسی نے بھیجا تھا۔ یہاں پر اسی سے مراد ابو جہل ہیں۔ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھیں تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت اب ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمہ تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ وہ کہنے لگا اگر درخت پڑھیں تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سجودی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہا کہ تو جا اور جا کے اس درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں گیا تو تم نے کہنا ہے کہ جادوگر نے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی اور ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا اور جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت ہے۔ سبحان اللہ، خالی نام نہیں لیا، کہنے لگا کہ درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے ہیں، نام نہیں لیا۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ درخت آیا سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا۔ لیکن ہمارے استاد صاحب جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو ادب کے تقاضے میں کہتے تھے کہ جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے بلا لیا۔ تو اس مجمع کی ہر آنکھ نے دیکھا، درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کر کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا اوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لیکن اگر بندے کے دماغ میں جو شک ہو اس کا علاج کوئی نہیں، جدھر بھی شک بیٹھ جائے۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی سادہ سی
مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو۔ دیوار صاف کرنی چاہیے کہ شیشہ؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے ہیں، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار دیتے ہیں، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت رومی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا کہ حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں۔ فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک دن ابو جہل کے دماغ میں شک آیا کہ جادو تو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں۔ ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اے محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ بھی آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اگر آپ چاند توڑ دیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا اور آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے، جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے کا، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، اور وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا، شجر و حجر پہچان گئے، پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ ناظرین یہاں پر آپ کو ایک پتے کی بات بتائیں کہ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور اور بزدل کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم اس کی فراست روحانیہ 0 ہے۔ تو ایک ناکام شخص وہ ہے کہ اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورت اپنے مرد پر شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے کہ اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو یاد رکھیے جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں شک والی گنجائش کوئی نہیں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں۔ تو میرے بھائی شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والے عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور ہوتی ہے۔ پیارے دوستو صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، اگر وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے، جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئیں، عمل کا راستہ اختیار کریں۔ بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا راستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ دیکھیں نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء اعظام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں فیض ملتا ہے کہ نہیں، ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، پتہ نہیں فیض ملے گا کہ نہیں۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، پتہ نہیں فیض ملے گا کہ نہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، ساری زندگی چشتی کہلایا، پتہ نہیں فیض ملے گا کہ نہیں۔ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، پتہ نہیں فیض ملے گا کہ نہیں۔ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتا پر محسوس سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہہ کر سمجھاتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی بھی تھے، ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات ان کی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے صوفیہ میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے۔ سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے، اور خود سرکار نے فرمایا کہ دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو کس طرح بھائی؟ ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک الگ بات ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ لیکن آپ سوچئے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے کہ نہیں، زندگی دیتا ہے کہ نہیں، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات کوئی نہیں کرتا۔ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، اس سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو راستے ہیں، حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوبصورت تھا اور جوانی میں دین کی تھوڑی بہت خدمت بھی کرتا تھا، تو ایک عورت میرے پاس آ گئی۔ اس عورت نے مجھ سے کچھ مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدارا میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کی نیت اور ارادے اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا، تو میں نے استغفر اللہ پڑھتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے ہی باہر آ گیا۔ عورت سے دوڑ رہا ہے مرد، نوجوان خوبصورت۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں، نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی اور میں وہیں پہ سو گیا، تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں کے بعد کا غلام، تو جناب یوسف علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پر۔ حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن کو آپ بیعت فرمایا کرتے تھے، ان کو سلسلہ مبارکہ میں شامل فرمایا کرتے تھے، اور ان میں بہت چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد آل رسول ہیں، آل رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اور وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا کہ بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ پھر اس کی مثل ایک صورت لے آئیں، اور بے شک سارے اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچے ہیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، اور پھر غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شک سے بچا رہے، ہر گھر بچ سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بیوی کو اپنے خاوند کے کردار پہ شک ہو، وہ بیوی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خاوند کو اپنی بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے، اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ نہیں ہو سکتا۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی اور بزدلوں کی زندگی ہے۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، نہ آپ کسی پہ بہتان لگائیں
اور نہ کسی پر شک کریں۔ شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی ہے 80 کوڑے۔ پتہ ہے آپ کو، جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے، جی انہوں نے ایسے کیا ہے، فرمایا 80 کوڑے مارو، شک کی بنیاد پر۔ بہتان درازی کرتا ہے، کوڑے کی سزا 80 رکھی جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ اب بڑے بندے ہیں، بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا۔ اس شکویہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس کا کیا بگڑنا ہے؟ یاد رکھیں بڑی خوبصورت بات یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز بدنام کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کو شان عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالیں، یہ بیماری یا شک اس سے باہر آئیں۔ اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک، کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، بس میں صحیح۔ خدارا اس بیماری سے باہر آ جائیں، یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔